نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل اے میرے رسولوں کی جماعت کلوا من الطیبات واعملوا صالحا حلال اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرنا، ہمیشہ حلال کو کھانا اور اس کے بعد نیک اور صالح اعمال بھی کرتے رہنا. انی بما تعملون علیم، جو بھی تم عمل کرتے ہو میں خوب جاننے والا ہوں. سامعین حضرات، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. انسان کی زندگی کے تمام پیش آنے والے مراحل کو، تمام معاملات کو اسلام نے بہت آسان انداز میں، خوبصورت انداز میں، کامیاب انداز میں بیان فرمایا ہے. جیسے عقائد کو، عبادات کو بہت اچھے انداز میں واضح طور پر بیان فرمایا، اسی طرح معاملات بھی بڑے بہتر انداز میں ہمیں سمجھائے. معاملات میں تجارت، کاروبار یہ سر فہرست ہیں.
انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی اسباب کی، کھانے پینے رہنے سینے کی ضرورت ایک لابودی چیز ہے۔ تمام رسول وہ اپنے ہاتھ سے کمانے کے خود بھی استعمال کرتے اور معاشرے کے کمزور لوگوں کو بھی دیتے، یہ ان کا شیوا رہا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ہاتھ سے خود بھی کمانا اور اپنی امت کو بھی یہی تلقین کی ہے۔ کمائی کے طریقوں میں سے سب سے بہترین وہ تجارت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیشہ خاندانی طور پر آپ کو ملا۔ تمام قریشی لوگ اور اس طرح مکہ کے لوگ بھی، ان کا کاروبار تجارت کا تھا، جس طرح سورہ القریش کے اندر اس کی طرح اشارہ بھی کیا ہے کہ لِإِيلَافِ قریش، قریش کا مانوس ہو جانا، رحلۃ الشتاء والصیف، دو سفروں کی طرف، گرمی کی اور سردی کے دو موسم تھے، دونوں کے اندر ایک یمن کا سفر کرتے، ایک شام کا، اور تجارت کر کے اپنا گزرانے زندگی پورا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت چھوٹی عمر کے اندر ہی آپ کو یہ ذوق اور شوق رہا۔ جب 12 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی، آپ کے چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے ملک شام جانے لگے تو آپ نے بھی اصرار کیا کہ مجھے بھی ساتھ لے کر جائے۔ حالانکہ 12 سال کا بچہ کیا تجارت کرے گا، لیکن آپ کا مقصد تجارت کا طریقہ، لوگوں کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے طریقے یہ سیکھنا۔ جوانی کے اندر بھی آپ نے تجارت کو ترجیح دی، خود ذاتی مال کو نہ تھا، لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ملک شام میں آپ تجارت کے لیے گئے۔ تجارت کے لیے آپ نے بہت سارے اصول و ضوابط بتلائے ہیں۔ آج کے خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر، کاروبار کے اعتبار سے آپ نے کیسا کاروبار کیا، کیا امت کو سبق اور درس دیا، اس حوالہ سے آپ کیسے ہمارے لیے اسوہ ہیں، یہ چند اصول، چند چیزیں جو آپ نے اپنی زندگی میں خود بھی اپنائی اور امت کو بھی دی، ان پر تذکرہ کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو آپ نے اصول تجارت کا بیان کیا کہ بازار میں جاتے ہوئے دعا کا پڑھیں، اس لیے کہ بازار کے بارے میں آپ نے فرمایا صحیح مسلم کے بعد، صحیح مسلم کے حدیث نمبر 671، احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین کے تمام خطوں سے، ٹکڑوں سے بہترین جگہ وہ مساجد ہے، پوری زمین سے اچھی اور پسندیدہ اور اعلیٰ جگہ وہ مساجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کو انتہائی ناپسند جگہ وہ بازار ہے، اس لیے کہ وہاں شور شرابہ، جھوٹ، وعدہ خلاف ورزی، دنیا کی حرص اور حوث، لالچ اور طمع، اس طرح کی چیزیں اکثر پائی جاتی ہیں۔ اس لیے بازار کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، صرف ضرورت کے تحت وہاں جانا چاہیے۔ لیکن آپ نے طریقہ یہ بتلایا کہ جب بازار جائیں تو وہاں طرح طرح کی شر ہوتی ہیں، طرح طرح کی انسان کی جسمانی اور روحانی اذیت والی چیز ہوتی ہے، تو دعا پڑھ لیا کریں۔ چنانچہ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر روایت ہے، جامع ترمذی کا حدیث نمبر 3428 اور ابن ماجہ کے حدیث نمبر 2235، آپ نے بازار میں جانے کی ایک دعا سکھلائی، وہ صرف انسان کے تحفظ ہی نہیں کرتی، اس دعا سے انسان کا صرف ایک تحفظ نہیں ہے
بلکہ بہت زیادہ درجات کی بلندی کا بھی سبب اور بہت زیادہ گناہوں کی معافی کا بھی وہ سبب ہے۔ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جو آدمی بازار جاتے ہوئے یہ دعا پڑھے دیگر تحفظات کے ساتھ ساتھ اس کے بہت زیادہ گناہوں کی معافی اور بہت زیادہ درجات کی بلندی کا بھی سبب ہے۔ اس لیے ہر بھائی کو بازار میں جب صبح سویرے وہ جائے اپنی دکان پر اپنے کسی اور کام کے لیے تو یہ مصنون ذکر پڑھ کر جانا چاہیے۔ دوسرا اصول جو آپ نے تجارت کی کامیابی کے لیے بیان فرمایا کہ نرم رویہ اختیار کرنا۔ تجارت میں کاروبار میں کامیابی کے لیے بیچنے والا ہے، خریدنے والا ہے، معاملہ طے کرنے والا ہے، اس کو دوسروں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کا حدیث نمبر 2076 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ اس آدمی پر رحم و کرم کرے جو نرمی اختیار کرتا ہے، نرم پہلو اختیار کرتا ہے۔ نبی کی دعا ہے اس کے لیے رحم اللہ رجلا سمحا، جو آدمی نرمی کرتا ہے دوسروں کے ساتھ بڑی عقیدت سے محبت سے پیش آتا ہے، اس پر اللہ رحم کرے۔ فرمایا اذا باع واذا اشترى واذا قضى، کب نرمی کرتا ہے؟ خریدتے وقت بھی، بیچتے وقت بھی، لین دین کا معاملہ ہو تو تب بھی۔ جو آدمی بیچتے وقت، خریدتے وقت، لین دین کا معاملہ ہو اس وقت تو نرمی اختیار کرے تو پیغمبر کے اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ اس آدمی پر اللہ رحم کرے اور برکتیں کرے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تو کیا ہم کاروبار کرتے وقت یہ پسند کریں گے کہ روزی تو ہم نے کمانی ہے، کاروبار تو کرنا ہی کرنا ہے، تو پیغمبر کی دعا کے بھی مستحق بن جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ کھرترے مزاج والا، سخت مزاج والا کہیں بھی کامیاب نہیں، نہ ایسا دکاندار، نہ ایسا ریڑھی والا، نہ ایسا خاندار برادری والا، کوئی بھی ایسے اکھڑ مزاج کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بار گاہک آپ کے پاس آ گیا ہے تو دوبارہ کبھی نہیں آتا۔ اس لیے نرم رویہ اختیار کرنا اس کی آپ نے تلقین کی۔ سنن نسائی کے حدیث نمبر 4696 البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادخل اللہ عز و جل رجلا، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا اس بنا پر نماز، روزے، حج، زکات کی وجہ سے نہیں، کانا سہلا مشتریا، جب چیز خریدتا تب بھی نرمی کرتا، وہ بائعا و قاضیا، جب بیچتا جب فیصلہ کرتا اس وقت بھی، مقتضیا، جب کسی سے کوئی تقاضا مطالبہ کرتا کہ یا اللہ یار تیرے ذمہ اتنے پیسے ہیں تو میرے ادا کر، بڑی نرمی، خریدتے وقت، بیچتے وقت، کسی قسم کا فیصلہ کرتے وقت اور آپس میں مطالبہ کرتے وقت تو نرمی کرتا تھا۔ اس بنا پر اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک آدمی فوت ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ اس کا دیکھو اس کے پلے میں نیکی ہے، پوچھا کہ ہاں بھی نیک عمل کیا ہو، کوئی نیک عمل نہیں ہے، ہاں ایک ہے کہ اگر میں ایک کاروباری آدمی تھا، لین دین کے معاملات ہوتے تھے، اگر کوئی تنگ دست ہوتا تو میں اس کو یاد ویسے معاف کر دیتا یا اس کو مہلت دے دیتا۔ میں نے کبھی سختی کا مطالبہ نہیں کیا تھا، میں اس کو مہلت دے دیتا یا زیادہ بچارا وہ گرا پڑا تو میں اس کو ویسے معاف کر دیتا۔ یہ ایک میرے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تو میرے بندوں سے نرمی کرتا تھا، جا میں نے تیرے پر نرمی جنت میں بھیج دی۔
اس آدمی نے کہا، اسے پوچھا گیا کہ تیرے پلے کوئی نیکی؟ اس نے کہا اس نیکی کے علاوہ کوئی اور مجھے یاد نہیں۔ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے جنت میں بھیجا۔ اس لیے میرے بھائی کاروبار کرنا یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے اندر چھچورا پن، اس کے اندر بڑا دوسرے پر طنز، دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا اصول جو آپ نے تجارت کے لیے بیان فرمایا، سچ بولنا۔ ویسے تو سچ ہر معاملے کے اندر ہی ہونا چاہیے، لیکن تجارت کے اندر خصوصی طور پر سچ بولنا یہ بہت بڑی برکت کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى اللہ وبر وصدق۔ تاجر لوگ قیامت کے دن فاسق، گناہگار، مجرم کے حالت میں کھڑے کیے جائیں گے، سوائے ان تاجروں کے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، اچھے نیک اعمال کرنے والے اور صادق اور سچ بولنے والے، اپنے لین دین معاملے کے سچ بولنے والے۔ ان کے علاوہ باقی ساری تاجر جب قبروں سے کھڑے ہوں گے تو گناہوں کے اندھیرے میں ہوں گے، جھوٹ بولنا، دو نمبری کرنا، فراڈ کرنا اکثر تاجروں کے اندر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی قبریں کالی ہو رہی ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے۔ ہاں، جس کے اندر اللہ سے ڈرنے والا ہو، تجارت کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرنے والا ہو اور تجارت میں سچ بولنے والا ہو۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1210 1210۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، بخاری 1973، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ خرید و فروخت کرنے والے، بیچنے والا، خریدنے والا دونوں اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک اپنی مجلس سے الگ نہ ہو۔ آپ نے کوئی چیز، میں نے یہ آپ کو کپڑا بیچ دیا، اس نے کہا میں نے خرید لیا، جب تک اسی مجلس میں ہیں، وہاں دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں فریقوں کو اختیار ہے کہ اپنا سودا کینسل کر سکتے۔ بیچنے والے کو بعد میں سمجھ آئی کہ میں نے گھاٹے میں ان کے اندر بیچ دیا ہے، یہ کپڑا تو اتنا قیمتی تھا، مہنگا تھا، میں نے سستا دے دیا۔ یا خریدار کا ذہن نہ بنے تو وہاں بیٹھے بیٹھے شریعت نے اختیار دیا، اپنا سودا کینسل کر سکتے ہیں۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ خرید و فروخت، بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں اختیار کے ساتھ جب تک مجلس سے اٹھتے نہیں ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما۔ اگر بیچنے والا خریدنے والا دونوں سچ بولیں اور اپنی چیز کی اصل حقیقت واضح کر دیں، کوئی نقص، کوئی عیب اس کے اندر ہے تو وہ بھی واضح کر دیں، بورك لهما في بيعهما، ان کے بیع میں اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں۔ یہ نبی کے زبان سے ادا ہوئی ہے۔ خرید و فروخت کرنے والے سچ بولیں اور اپنی چیز کی اصل حقیقت کو واضح کر دیں تو اللہ کی طرف سے اس کی بیع کے اندر، اس کے کاروبار میں برکت۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان کاتبا وکاتما، اگر وہ جھوٹ بولیں اور چیز کے اندر جو عیب ہے، نقص کو چھپائیں، محقت برکت بیعہما، ان کی بیع کے اندر، کاروبار کے اندر جو برکت ہے اللہ کی طرف سے اٹھ جاتی ہے۔ سچ بولنے سے، چیز کے اندر عیب نقص کو واضح کر دینے سے، نبی کی زبان، اگر نبی کو ہم مانتے ہیں کہ آپ ساتھ کو مصدوق تھے، جو کچھ آپ نے بیان کیا حق اور سچ، پھر اس پر عمل کرنا۔ آج دیکھیں کتنے حاجی نمازی، چیز کے اندر عیب ہے لیکن عیب بتلانا نہیں، کپڑے کے اندر ٹوک کر پتہ ہے نہیں بتلانا، کوئی اور نشان لگا ہوا ہے نہیں بتلانا، گول مٹول کر کے اس گلے کا کوئی اور چیز ہے، کوئی بتلائے گا کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے؟ نہیں۔ برکتیں کہاں سے؟ دونوں ہی داؤ پر۔ دکاندار اس داؤ پر ہوتا ہے کہ سستی چیز کو مہنگی کر کے دیا جائے، اس کو کسی بہترین کمپنی کے ثابت کیا جائے، عیب کو چھپایا جائے۔ اور خریدنے والا وہ اس داؤ پر ہوتا ہے کہ جو نوٹ جعلی میرے کھاتے میں آ گیا ہے، کسی نہ کسی طرح توڑ مروڑ کر
آگے پیچھے کر کے اس کو دے ہی دیا جائے. کسی کا نمبر مٹا ہوا ہے, کسی کے تار نکلی ہوئی ہے, کوئی پھٹا ہوا ہے, ایسے درمیان کا اندر لگا کر اس کو دیں تاکہ اس کے گلے پڑے, کسی نہ کسی طرح اس کو نہ مار دیا. دونوں دعووں پر برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اس لیے سچ بولنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے اندر بنیادی شرطوں میں سے آپ نے بیان کیا. اسی طرح عیب کو واضح کر دینا, چیز کے اندر عیب ہے تو آپ نے حکم دیا کہ اس عیب کو واضح کر دینا. آپ نے فرمایا کہ لا یحل لأحد ان یبیع شیئا الا بینہ, کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کوئی چیز بیچے اس کے اندر عیب ہو تو اس عیب کو واضح کرے. یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں کہ عیب کو چھپائے. ولا یحل لمن علم ذلک الا بینہ, اگر آپ کو پتہ چل جائے میرے سودے میں چیز کے اندر فلان نقص ہے, عیب ہے, تو اس کے لیے جائز نہیں اس کو چھپانا, اس کو واضح کرنا لازمی ہے. یہ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 2175 اور البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا, صحیح سند کے ساتھ. اسی طرح دھوکے سے بچنا, فراڈ کرنا, یہ بھی لازمی, اس سے بچاؤ لازمی ہے. ایک دن آپ ایک منڈی سے گزرے تو گندم کا ایک ڈھیر لگا ہوا, آپ کو تھوڑا سا تردد سا ہوا, آپ نے اس کے اندر ایسے ہاتھ ڈالا, اوپر دانے خشک ہیں, اندر نیچے گیلے تھے, تار تھے. آپ نے پوچھا یہ کس کا ڈھیر لگا ہوا ہے, کون مالک ہے؟ مالک کو بلایا گیا, پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, اوپر خشک ڈالی ہے نیچے گیلی تار ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہ, رات بارش آ گئی تھی تو بارش کی وجہ سے گندم تمام تار ہوگی تو میں نے اوپر ایک بوری خشک کی ڈال دی. دھوکا ہوا نا کہ نیچے اور ہے اوپر کچھ اور ہے. آپ نے فرمایا کہ افلا جعلتہ فوق طعام کہ یراہ الناس, یہ گیلا جو اندر نیچے چھپایا ہوا اس کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ خریدنے والا اس کو دیکھ لیتا, اس کا دل مانتا تو خریدتا, نہ مانتا تو نہ خریدتا. اس وقت آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا, جو دھوکا دے وہ ہم سے نہیں ہے. اس طرح کہ دھوکا اور فراڈ کرنے والا ہم سے نہیں. ہم میں سناؤں نے کہا نا بعض نے تو جو ظاہری معنی لیا کہ وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے, لیکن اکثر اہل علم نے یہ معنی کیا کہ فلیس منا کا معنی وہ ہمارے طریقے, ہماری شریعت, ہمارے طریقے, ہمارے دین والے طریقے پر نہیں ہے. اس نے اپنی طرف سے خیانت اور دھوکہ دہی ایک طریقہ یاد کیا. آج دیکھ رہے ہیں ہمارے معاملات میں کیا کچھ اس کا دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے. 1 کلو آپ سیب لے کر آئیں, 1 کلو سبزی لے کر آئیں تو آپ کو وہ بھی خالص نہیں ملے گا. اس کے اندر جو ہے کہ داؤ لگا کر ایک آدھا دانہ ایسا ڈال ہی دینا ہے, اور ایسے ہاتھ کی صفائی بھی کرانی ہے کہ گھر جا کر آپ کو پتا چلے. ہر ایک داؤ پر برکتیں کہاں سے آئی. ایک وقت یہ تھا کہ ایک کمانے والا تھا, 10 کھانے والے جتنا بھی برکتیں, لیکن آج 10 کے 10 کمانے والے پھر بھی پوری نہیں ہوتی, پریشان ہی پریشان. وجہ یہی ہے, ہر ایک دور کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کے جیب سے نکال کر کوئی جائز طریقہ ناجائز طریقہ میری جیب میں آئے. برکتیں کہاں سے؟ اسی طرح 5واں اصول جو آپ نے بیان کیا تجارت کی کامیابی کے لیے, جھوٹی قسموں سے بچنا. ویسے تو سودے بیچنے کے ویسے ہی قسم سے بچنا چاہیے, اگر کہیں ضرورت پیش آ گئی تو جھوٹی قسم اٹھانا یہ بہت بڑا جرم ہے. صحیح مسلم کی روایت, صحیح مسلم کا حدیث نمبر 106, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. 3 قسم کے لوگ, 3 قسم کے لوگ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ نے ان سے کلام بھی نہیں کرنا. پیار, محبت, شفقت, نرمی والے اللہ نے کلام بھی نہیں کرنا. ولا ینظر الیہم, نہ اللہ نظر کرنی ہے. اتنا اللہ سے غضب نہ, اللہ نے ان کو دیکھنا بھی نہیں.
ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرنا. 3 سزائیں کہ نہ اللہ نے ان سے بات کرنی ہے، نہ کلام کرنی ہے، نہ ان کو پاک کرنا ہے. چوتھی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، وہ کون بد نصیب ہیں جن کے بارے میں یہ وعید بیان کی جا رہی ہے کہ جن سے نہ اللہ نے کلام کرنی، نہ اس کے طرف دیکھنا، نہ ان کو پاک کرنا، تو دردناک عذاب ہے. آپ نے 3 کا تذکرہ کیا. کون؟ المسبل ازارہ، اپنی چادر شلوار رکھنے سے نیچے رکھنے والا. جو مرد اپنی چادر شلوار رکھنے سے نیچے رکھتا ہے اس کی طرف بھی نہ اللہ نے دیکھنا ہے، نہ کلام کرنی ہے، نہ اس کو پاک کرنا. یہ صحیح مسلم کے روایت. دوسرا المنان، احسان سے بلانے والا. ان 2 کی تشریح پہلے ہو چکی ہے. تیسرا والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سودا بیچنے والا. جھوٹی قسم اٹھا کر سودا بیچنے والا بھی ان 3 بد نصیبوں میں سے ہے جن سے نہ اللہ نے کلام کرنی، نہ دیکھنا، نہ ان کو پاک کرنا. دردناک عذاب. اندازہ کریں. اور آج دیکھ لیں جھوٹی قسم کا اثر یہ نہیں کہ صرف زبان سے قسم اٹھائی، جھوٹا بل بنایا ہوا ہے، جعلی اوپر سٹیکر لگائے ہوئے، بنی کہیں اور کی ہے، ان کو بیرون ملک کی ثابت کرنا اور قسم اٹھا دینا. یہ دیکھو جی، خود اس کو پتا ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے، فلاں جگہ بنی نے سٹیکر لگایا، یا گاہک کو ایسا دھوکہ دینا وہ سمجھے یہ جاپان کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں ملک کی ہے. یا اسی طرح 2 نمبر اس کو 1 نمبر کر کے بیچ دینا. دیکھا کہ سادہ آدمی، ذمہ دار آدمی ہے، بیچاروں کو اتنا پتہ نہیں ہے، اس کو لچ پچ اس کے کر کے دکھا دینا، اس کی پیکنگ دکھا دینا، اس کو فلاں دکھا دینا، سب کچھ خود کیا ہوتا ہے. تو کسی انداز کے اندر وہ قسم اٹھائے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے تو جھوٹی قسم. اور اس سے بخاری اور مسلم کے بعد بخاری کا حدیث نمبر 2087 آپ نے فرمایا الحلف منفقۃ للسلع، قسم جو یہ سودے کو نکار تو دیتی ہے، سودا بک تو جاتا ہے، لیکن وہ ممحقۃ للکسب، لیکن کمائی کے اندر جو برکت ہے اڑا دیتی ہے. قسم اٹھا کر سودا بیچنے سے سودا تو نکل جائے گا، آگے والا اعتماد کرے گا، لیکن برکت نہیں رہے گی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو اب جن کا کاروبار ہی یہی ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر، جھوٹے طرح طرح کے وعدے دے دے کر، یہ کہ 6 مہینے تک آپ اگر ایسے ہو جائے تو واپس کر دینا، اگلے دن لے کر آؤ تو واپس نہیں کرنا. صرف گاہک کو کہ بس دکان سے نکل جائے، صحیح گارنٹی دی ہے 6 مہینے سال کی، کپڑا جڑا سیتا ہے میں واپس کر دوں گا، اگلے دن لے آؤ تو واپس نہیں کرتا. بہت کریں گے تو بات تبدیل کر لیں گے لیکن واپس نہیں کریں. کیسے ہمارے کاروبار. اسی طرح 7واں جو اصول آپ نے بیان کیا، 6واں یا 7واں، ماپ تول میں کمی سے بچنا. ماپ تول کا کمی قرآن نے منع فرمایا. ویل للمطففین، تطفیف کرنے والوں کے لیے ویل تباہی اور بربادی، بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے جو تطفیف کرتے ہیں. تطفیف کا کیا معنی آگے خود بیان کیا. الذین اذا قالوا للناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا کیا مجال ہے کہ اس کے اندر 1 گرام بھی کم ہونے نہیں. وَإِذَا قَالُوهُمْ أَبَّذْلُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دیتے ہیں تو ضرور کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارے گا. لیتے وقت پورا کیا مجال ہے کہ اس کے اندر 1 ذرہ بھی کم ہونے نہیں، لیکن جب دیں گے تو کسی نہ کسی طرح ہاتھ کی صفائی ضرور دکھنا. اور ایسا کرنے والوں کے لیے قرآن بیان کرتا ویل، اور عربی قانون کے مطابق یہ ویل کی تنوین تعظیم کے لیے معنی ویل عظیم للمطففین، کمی تو ماپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت. جس کو اللہ بہت بڑی ہلاکت کہے وہ کتنی بڑی ہوگی.
ساتوں زمینوں آسمان اللہ کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں، جیسے رائی کا دانہ تھے ساتوں زمینوں آسمان، جس چیز کو اللہ بڑی تباہی کہے وہ کتنی بڑی ہوگی؟ اندازہ کریں کہ یہ ڈنڈی مار مار کر ایک چھٹان اور دو چھٹان کے رکھنے والے ان کے لیے کتنی سخت وعید قرآن نے بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ابن ماجہ کے حدیث نمبر 4019 جس کو البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، فرمایا ولا ينقض المکیال والمیزان، جو قوم بھی ماپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کر دیتی ہے تو 3 عذاب اللہ کی طرف سے ان پر لازم ہو جاتے ہیں۔ جس قوم نے بھی ماپ تول میں کمی کرنی شروع کر دی 3 قسم کی سزائیں۔ نمبر 1 لأخذ بالسنین، پہلی سزا تو وہ قحط کے اندر مبتلا کر دیا، قحط کے اندر مبتلا ہو جائے۔ دوسری شدت المعونہ، سخت قسم کی مصیبتوں میں کوئی نہ کوئی ان کو مصیبت اور پر ساتھ پڑی رہے، ہزار کوشش کریں، ہزاروں لاکھوں کے اندر ان کی کمائیاں پہنچ جائیں لیکن مصیبتوں کے جنجال سے نہیں نکلیں۔ اور تیسرا وجور سلطان علیہ، ظالم حکمران مسلط، جو قوم ماپ تول میں کمی کرتی 3 سزائیں نبی کی زبان سے۔ پہلی سزا کہ قحط کے اندر مبتلا، دوسری مشکلات کے اندر پھنسا دیے جاتے ہیں، ایسے الجھا دیے جاتے ہیں کہ پوری زندگی اپنی انہی کوئی عدالتوں کے چکر، کوئی تھانوں کے در چکر، کوئی اور دفتروں کے چکروں کے اندر ہم کو ڈالتے ہیں۔ اور تیسرا ظالم حکمران۔ اور آج تینوں چیزیں ہمارے اوپر ہیں۔ کون خوشحال ہے؟ کون سکون کی نیند سوتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں والا اس کو سکون آتا ہے؟ پاؤ پاؤ گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ وجہ دولت کمائی تھی سکون کے لیے، دولت کمائی تھی کہ مجھے دل کا اطمینان اور سکون اور آرام کی نیند گزاروں، لیکن نیندیں ختم ہو گئی۔ اس لیے کو جو کمایا تھا وہ جائز طریقے کا نہیں، کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار کے کسی غریب کا خون چوسا ہو۔ آخری اصول جو آپ نے تجارت کے لیے اور بھی بہت سارے اصول بیان کیے، اور آج کے خطبے کا آخری کہ تجارت کاروبار اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ سے نہ روکے۔ قرآن نے بیان کیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، کہ کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جن کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کے معاملات نہ ان کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، نہ نماز سے روکتے ہیں، نہ زکوٰۃ سے۔ یہ ہے کامیاب لوگ، یہ اہل ایمان کے نام ہے۔ اذان ہوتی ہے، ان کی دکان بند ہے۔ اگر اذان سننے کے بعد بھی دکان چلتی رہی تو سمجھ لو کہ دولت کو اس نے ترجیح دی، دکان کو ترجیح دی۔ جمعے کے لیے کیا فرمایا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اپنی دکان کو، کاروبار کو، تجارت کو چھوڑ کر دوڑ کر مسجد کی طرف آؤ۔ وذروا البیع، بیع کو، کاروبار کو چھوڑ دو۔ اور تمام فقہاء ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ، سب کا اتفاق ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جس کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے، اس اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ سب کا اتفاق ہے، اس لیے کہ قرآن کے نص ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف دوڑ کر آؤ۔ وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو۔ تو جو جمعے کی اذان کے بعد بھی کاروبار کرتا ہے وہ حرام کاروبار۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تھوڑی سی گنجائش نکالی، جیسے اصول شاشی کا اندر لکھا ہوا کہ اگر کوئی آدمی جمعے کی اذان سن کر چلتا بھی آ رہا ہے اور ساتھ بیع بھی کرے، روک کر نہ کرے، سائی بھی کرے، چلتا بھی آئے، پھر چلتے چلتے بیع کر دے، تو اس کا جواب
مثال دی کہ کشتی چلتی آ رہی ہے اور جمعے کے لیے جا رہے ہیں کشتی میں بیٹھے، اس کے اندر کشتی میں بیٹھا ہوا ایک آدمی کہے کہ یار میں نے یہ چیز بیچنی ہے، دوسرے نے کہا میں نے خرید لیتا، وہ چلتی چلتی وہاں سودا کرنے تو یہ جائز ہے، اگر کشتی کو روک کر کریں گے تو پھر وہ بھی نجائز ہے۔ آج کے دور کے اندر گاڑی کرنے، آپ جمعے کے لیے گھر سے بیٹھے دو آدمی، جمعے کے لیے گاڑی چلتی آ رہی ہے، گاڑی کو روک کر سودا کریں گے تو امام صاحب کے نزدیک بھی حرام۔ گاڑی چلتی آئے، ایک کہے کہ میں نے یہ موبائل آپ کو بیچ دیا اور دوسرے نے کہا میں نے خرید لیا، کہتے ہیں کہ اس کا جواز ہے۔ اور ہمارے یہاں دیکھ لو، بازار جا کر دیکھ لو، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہا جمعہ ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ آج جمعہ ہے، باقی نمازیں تو باقی رہ گئی، 8ویں دن جمعہ کے لیے فرصت۔ اور بعض نصیبوں کو سال بعد عید کی نماز بھی نصیب ہوتی ہے، وہ اپنے سموسے پکوڑے بیچنے میں لگے ہوتے ہیں، سال بعد عید بھی ان کو نصیب نہیں، 8ویں دن جمعہ دور کی بات۔ لیکن اہل ایمان کا وصف کیا بیان کیا؟ ان کی تجارت، ان کا کاروبار ان کو نہ اللہ کے ذکر سے روکے، نہ نماز سے، نہ زکات سے۔ اللہ نے مال دیا، زکات دو، غریبوں مسکینوں کا اس میں حق ہے، یہ بھی تیرا احسان ہی ہے، یہ اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہوا ہے، اس کو نکالو۔ تو جس کی تجارت اس کو زکات سے روکتی ہے، نماز سے روکتی ہے، ذکر سے روکتی ہے، وہ انسان اپنے ایمان کے خیر بنائے۔ یہ 7-8 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، آپ تاجر کیسے بنے، کاروبار کر کے آپ نے کیسے امت کو دکھلایا، یہ اصول۔ ان کے اندر سب سے پہلا بازار میں جاتے وقت دعا کا پڑھنا، دوسرا نرمی دوسروں سے اختیار کرنا، تیسرا سچ بولنا، چوتھا عیب ہو تو عیب کو بیان کر دینا، پانچواں دھوکہ دہی نہیں کرنی، اور چھٹا جو ہے جھوٹی قسم سے بچنا، ساتواں جو ہے کہ ذکر معاف طور کرنی، اس سے بچنا، اور آٹھواں جو ہے کاروبار لین دین کے اللہ کے ذکر سے، نماز سے نہ روکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق کاروبار کرنے کی، تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اگر نبی کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق آپ 10 روپے بھی کماتے تو عبادت ہے، نوٹ کو بھی لکھا ہوتا نا رزق حلال عین عبادت ہے، یہ صرف دکھنے کا آتا کہ عمل کون کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ حقیقت ہے۔ صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے کمائیں، اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اپنے لیے، وہ عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز ہی نہیں ہے، جائز طریقے سے کمانا یہ بھی عبادت ہے، اور حلال طریقے کی کمائی خود کھا کر اپنے اولاد کو کھلا کر نتیجہ دیتے ہیں۔ اور آج یقینی طور پر اولاد کا نافرمان ہونا، والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، اس کے پیچھے اسباب بھی یا تو رزق حلال نہیں یا دینی تربیت نہیں۔ اس لیے میرے بھائی کوشش کریں کہ نبی کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے رزق کو کمائیں، یقیناً نبی کی زبان سے کہ اس کے اندر بے برکتی نہیں بلکہ برکتیں برکتیں ہوں گی، اور یہ اس کو آزما کر دیکھ رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔